پر شاہد نہیں ہیں، بلکہ سورہ نساء آیت نمبر 41 کے ارشاد خداوندی ہوتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ کہ جناب عبداللہ بن مسعود وہ سورہ نساء کی اس آیت نمبر 41 کی جب رسول گرامی اسلام پر تلاوت کی، اور رسول گرامی اسلام نے جب اس آیت کی تلاوت سنی عبداللہ ابن مسعود کی زبان سے، تو آپ نے زار و قطار رونا شروع کیا اور فرمایا کہ میں کس طرح اپنی امت کے اعمال پر شہادت دوں گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ پس اس دن کیا حال ہوگا کہ جب ہر امت سے ایک گواہ کو لائیں گے۔ ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا قیامت کے دن، ہر نبی کے ساتھ اس کی امت ہوگی، اور وہ نبی اپنی امت پر گواہی دے گا، ان کے اعمال پر گواہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا اور اے میرے حبیب آپ ان تمام انبیاء پر شاہد ہوں گے۔ جب تمام انبیاء پر شاہد ہیں، ان کی امتوں پر بھی شاہد ہوں گے، ان کی امتوں پر بھی شاہد ہیں۔ اور کس طرح جو ہے وہ شاہد ہیں، اب یہ خداوند عالم کی ذات بہتر جانتی ہے، لیکن قرآن کی صریح آیت جو ہے وہ فرمایا کہ ہر نبی اپنی امت پر شاہد ہوگا، اور اے میرے حبیب آپ کو ہم ان تمام انبیاء پر شاہد بنا کے لائیں گے۔ تو دوسرے شاہد ہمارے اعمال پر خود رسول گرامی اسلام کی ذات ہیں۔ تیسرے شاہد ائمہ ہدا اور خصوصاً امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ائمہ ہدا ہمارے اعمال پر شاہد ہیں۔ زیارت جامعہ میں آپ پڑھتے ہیں وہ شہداء علی خلقہ کہ اے ائمہ ہدا آپ خلق خدا پر شاہد ہیں، اور شہداء علی خلقہ۔ اور عجیب روایت ہے یہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے یہ حدیث صلی اللہ علیہ محمد امام زمان فرماتے ہیں فَإِنَّا نُحِيطُ عِلْمُنَا بِأَنبَائِكُمْ وَلَا يَعْذُبُ عَنَّا شَيْءٌ مِّنْ أَخْبَارِكُمْ کہ فرمایا کہ فَإِنَّا نُحِيطُ عِلْمُنَا ہمارا علم وہ تمہاری زندگی، تمہاری اخبار، تمہارے اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہمارا علم تمہاری تمام زندگی، تمہارے اعمال کو وہ اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، یا ہمیں تمہارے اعمال کا علم ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا يَعْذُبُ عَنَّا شَيْءٌ مِّنْ أَخْبَارِكُمْ تمہاری چھوٹی سے چھوٹی خبر بھی وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وَلَا يَعْذُبُ عَنَّا شَيْءٌ کوئی چیز بھی ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، تمہاری اخبار اور تمہارے اعمال میں سے کوئی چیز بھی ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ امام زمان یعنی ہمارے اعمال پر شاہد ہیں، گواہ ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تبھی تو شہادت دیں گے قیامت کے دن۔ بس جو ہے وہ تیسرے شاہد امام ائمہ ہدا اور خصوصاً امام زمان ہمارے اعمال پر شاہد ہیں۔ چوتھے شاہد انسان کے یہ اعضاء، یہ بدن کے اعضاء، آج جن اعضاء کے ذریعے ہم معصیت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کسی کا حق کھاتے ہیں، کسی پر ظلم کرتے ہیں، قیامت کے دن کہ جب انسان وہ انکار کرے گا، انسان عجیب ہے، خداوند عالم نام اعمال جو ہے اس کو تھمایا جائے گا، نام اعمال کا بھی انکار، بعض لوگ انکار کر دیں گے، خدا یہ ہمارا نام اعمال ہے ہی نہیں، یہ ملائکہ نے وہ شاید کسی اور کا نام اعمال ہمارے نام پہ لکھ کر ہمارے ہاتھ تھما دیا ہے۔ یہ ہوگا قیامت کے دن جب انکار کریں گے کہ یہ ہمارے عمل ہیں ہی نہیں، یہ کسی اور کا نام اعمال ہمیں تھما دیا ہے، تو پھر خداوند عالم اس کی زبان پر مہر لگا دے گا اور اس کے اعضاء کو حکم دے گا کہ تم گواہی دو۔ قرآن کی آیہ مبارکہ سورہ نور آیہ نمبر 24 یوم تشہد علیہم السنتہم قیامت کے دن ان کی زبانیں ان کے خلاف شہادت دیں گی، وَأَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھ ان کے خلاف شہادت دیں گے، وَأَرْجُلُهُمْ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف شہادت دیں گے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ ان کی زبان، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، اور بعض ایک دوسری آیت میں کہ ان کی جلد، کھالیں، یہ کھال، یہ قیامت کے دن یہ کھال خداوند عالم اس کو بھی زبان دے گا اور یہ بھی شہادت دے گی، یا انسان کے حق میں شہادت دے گی یا انسان کے خلاف شہادت دے گی۔ یہ شاہد ہیں، یہ اعضاء شاہد ہیں، قیامت کے دن شہادت دیں گے انسان کی جو ہے وہ
حق میں یا انسان کے خلاف۔ یہ چار۔ پانچویں شاہد فرشتگان الہی، یہ ہمارے اعمال پر شاہد ہیں۔ اب دعائے کمیل میں جو ہر شب جمعہ آپ پڑھتے ہیں دعائے کمیل میں، اور یہ جملہ جو ہے وہ آپ دعائے کمیل میں آپ پڑھتے ہیں کہ وَكُلَّ سَيِّئَةٍ أَمَرْتَ بِإِثْبَاتِهَا الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ الَّذِينَ وَكَّلْتَهُمْ بِحِفْظِ مَا يَكُونُ مِنِّي وَجَعَلْتَهُمْ شَهُودًا عَلَيَّ۔ كُلَّ سَيِّئَةٍ أَمَرْتَ بِإِثْبَاتِهَا، کہ ہر وہ گناہ کہ جس کے لکھنے کا حکم کرام کاتبین کو خدایا تو نے دیا ہے، اور کرام کاتبین الذین وکلتہم، اور یہ کرام کاتبین وہ فرشتے ہیں کہ جن کو ہم پر موکل کیا ہے، بحفظ ما یکون منی، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کو لکھتے چلے جائیں، وجعلتہم شہودا علی، اور خدایا تو نے ان کرام کاتبین کو وہ ہمارے اوپر شاہد قرار دیا ہے، وجعلتہم شہودا علی۔ یہ فرشتگان الہی یہ شاہد ہیں، ہمارے اعمال کو لکھ بھی رہے ہیں اور گواہ بھی ہیں، قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے۔ یہ پانچ۔ چھٹا شاہد زمین، یہی زمین جہاں پر انسان جو ہے وہ جو عمل انجام، بالآخر انسان جو عمل انجام دے گا اسی زمین پہ ہے، زمین کے کسی نہ کسی جگہ جو ہے وہ انسان جو عمل انجام دیتا ہے وہ زمین میں۔ آپ کہیں گے جناب زمین میں، فضا میں، تو وہ فضا گواہی دے گی انسان کے جو حق میں، جو انسان کے خلاف۔ سورہ زلزال، یوم تحدث اخبارہا، قیامت کے دن کہ جب یہ زمین اپنی خبریں جو ہے وہ کیا کرے گی، وہ خداوند عالم کو اپنی تمام اخبار کو وہ بیان کرے گی۔ لہٰذا اسی لیے تو ہے کہ روایات میں ہے کہ آپ بلکہ میں ایک قصے کی شکل میں نقل کروں کہ ایک بزرگوار، یعنی وہ جوانی اس نے بہت وہ بری گزاری، گندی گزاری، جس طرح کہ ہمارے نوجوان بعض ڈان قسم کے اور بدماش قسم کے، لیکن آخر عمر میں تائب ہوا، توبہ کی اور صدق کے دل سے توبہ کی، اور مسجد میں اپنے ایک دوست کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے وہ جاتا ہے، تو کبھی اس جگہ نماز پڑھتا ہے، پھر اس جگہ پڑھتا ہے، پھر اس جگہ پڑھتا ہے، مختلف جگہوں پر۔ تو اس نے دوست نے کہا کہ بھائی آپ ہماری توہین کرتے ہیں کہ ایک جگہ بیٹھ کے نماز پڑھو، تم کیا ہے کہ مسجد میں جگہ جگہ نماز پڑھتے ہو۔ اس نے کہا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو کہ میں نے اپنی جوانی کو اچھی جوانی نہیں گزاری، میں گناہگار انسان ہوں، اور جوانی میں میں نے برے اعمال کیے ہیں، اور مختلف جگہیں میری گواہ ہوں گی اس برائی پر، اور میں چاہتا ہوں اب آخر عمر میں مختلف جگہوں پہ نماز پڑھوں، اچھے اعمال بجا لوں، تاکہ ہر جگہ میری قیامت کے دن وہ میری اچھائی کی گواہی دے۔ اور روایات میں ہے انسان جس جگہ ایک عمل انجام دیتا ہے، نماز بجا لاتا ہے، قیامت کے دن زمین کا وہ ٹکڑا انسان اس نمازی کے حق میں گواہی دے گا۔ لہذا بزرگان وہ کیا کرتے تھے، مسجد میں ایک جگہ پہ نماز نہیں پڑھتے تھے، مختلف جگہوں پہ نماز پڑھتے تاکہ اپنے لیے زیادہ شاہد اکٹھے کر سکے۔ یہ وہ مومن، المومن کیس، مومن کیس ہے، ہوشیار ہے، اپنے لیے زیادہ شاہد، اپنی اچھائی پر زیادہ شاہد۔ تو یہ زمین قیامت کے دن شہادت دے گی۔ یہ ساتواں شاہد زمان، یہ زمان قیامت کے دن شاہد ہوگا۔ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، قرآن میں سورہ بروج آیہ نمبر 3، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، امام صادق فرماتے ہیں شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن، یہ دن، وقت، یہ وقت جو ہے زمان، یہ بھی شہادت دے گا قیامت کے دن۔ تو عزیزاً اتنے شاہد ہیں جو ہمارے اعمال پر گواہ ہیں، تو کیا وہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی عمل جو ہے وہ کسی کی وہ نگاہوں سے چھپ کر جو ہے وہ کوئی ہم عمل انجام دیں؟ ہمارا کوئی عمل بھی وہ شاہد کے بغیر نہیں ہے۔ عزیز یہ ہمارا اگر ایمان اس پر آ جائے، خدا دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، امام دیکھ رہے ہیں، کیا اس کی زندگی میں فرق نہیں آئے گا؟ اس کی زندگی میں فرق آئے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ خدا را اس ایمان کو محکم کریں، ایمان رسول خدا شاہد ہیں۔ اور قیامت کے دن سب سے بڑا عذاب، یہ میں روایات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، سب سے بڑا عذاب قیامت کے دن
وہ شرمندگی ہے کہ جب مومن رسول خدا کے حضور جائے گا، امام امیر المومنین کی خدمت میں جائے گا، امام زمان کی خدمت میں جب قیامت کے دن جائے گا، اور ایک ہاتھ میں انسان کا نام اعمال، نام عمل ہوگا، اور اس نام عمل کے ذریعے جب میزان پہ پہنچے گا، میزان پہ کون ہوگا؟ امیر المومنین ہے، امیر المومنین میزان ہیں، اور ان اعمال کے ساتھ ہم میزان اس امیر المومنین کی خدمت میں جائیں گے۔ عزیزان، سب سے بڑی شرمندگی اور عذاب اس سے بڑا نہیں ہوگا۔ اور روایات میں ہے کہ مومن یہ چاہے گا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ غرق ہو جائے، غرق ہو جائے۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ عزیزان، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، البتہ ہمارا یہ عقیدہ کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول خدا بحکم خدا علم غیب سے آگاہ ہیں، علم غیب سے آگاہ ہیں، البتہ بحکم خدا۔ وہ غیب سے آگاہی سب سے پہلے خداوند عالم کا حق ہے، اور خداوند عالم کے پاس یہ علم ہے، اور پھر خداوند عالم جس کو چاہے یہ علم عنایت کرے، اور خداوند عالم کی اس وہ منشا کے مطابق خداوند عالم نے یہ علم اپنے رسول کو اور اہل بیت کو عنایت کیا ہے۔ اور اس ضمن میں وہ بہت سارے قصے اور بہت ساری روایات جو ہے وہ آپ کے سامنے اور آپ نے سنی۔ میں فقط ایک دو جو ہے وہ اشارہ جو ہے وہ کروں گا۔ زید بن سوحان کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ شہید ہوگا، اور اس کے بدن کا ایک عضو وہ اس سے پہلے بہشت میں جائے گا۔ یہ رسول خدا نے پہلے سے خبر دی، اور حضرت کی مراد یہ تھی کہ ان کے ہاتھ کا ایک حصہ، ہاتھ کا ایک حصہ جو ہے وہ آدھا ہاتھ ممکن ہے، آدھا ہاتھ ہو یا اس سے کم یا زیادہ، وہ اس سے پہلے ایک جنگ میں شہید ہوگا، اور وہ اس سے پہلے، اس کی شہادت سے پہلے جنت میں جائے گا۔ اور کئی سال، اس خبر کے کئی سال بعد، جب جناب زید ایک جنگ میں، نہاوند کی جنگ میں، وہ ان کا ایک عضو، ہاتھ کا ایک حصہ جو ہے وہ کٹتا ہے، اور پھر جو ہے وہ جناب زید بن سوحان جنگ جمل میں امیر المومنین کے رکاب میں شہید ہوتے ہیں، بعد میں شہید ہوتے ہیں۔ یہ خبر رسول خدا نے پہلے دی۔ اور رسول خدا کی وہ معروف و مشہور روایت کہ جناب عمار، جب مسجد نبی کی وہ تعمیر کی جا رہی تھی مدینہ میں، تو جناب عمار جوان تھے، اور اس ولولے اور عشق اور محبت رسول خدا میں کیا کرتے تھے کہ وہ پتھر یا لکڑیاں جو دور سے لائی جاتی تھیں، تو ایک پتھر اپنے حصے کا، ایک پتھر رسول خدا کے حصے کا اٹھا کے لاتے تھے۔ اور کچھ لوگ، مغرض لوگ، انہوں نے کیا کیا کہ جناب عمار کی اس محبت و عشق کو دیکھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اب دو بڑے بڑے پتھر ان پر لاد دیتے، بڑے پتھر، چونکہ دو پتھر تو اس نے لے کے جانے، ایک اپنے حصے کا، ایک رسول خدا کے حصے کا، یہ دو لکڑیاں، بڑی لکڑیاں ان کے کندھوں پہ ڈال دیتے، جس سے جو جناب عمار کو اذیت و تکلیف ہوئی۔ جب ایک دو تین دفعہ جب دیکھا کہ یہ مغرض لوگ یہ اپنی خاص غرض سے یہ کر رہے ہیں، رسول خدا کی خدمت میں آتے ہیں، یا رسول اللہ، کہ گویا یہ افراد مجھے مارے جا رہے ہیں، مجھے مارے جا رہے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، عمار، تم اس سے نہیں مرو گے، تم اس سے نہیں مرو گے، تمہیں ایک باغی گروہ شہید کرے گا، باغی گروہ شہید کرے گا، اور تمہاری آخری خوراک اور غذا اس دنیا میں وہ دودھ ہوگی۔ اور اسی طرح ہوا، رسول خدا نے یہ غیبی خبر دی۔ اور جنگ صفین میں کہ جب جناب عمار کی شہادت ہوتی ہے اور زخمی ہو جاتے ہیں، اور جب آپ کو لایا جاتا ہے خیمے میں، تو امیر المومنین نے خود اپنے دست مبارک سے دودھ پلایا ہے، اور پھر کہا جناب عمار نے، کیا سچ کہا میرے محبوب رسول خدا نے کہ میری آخری خوراک دودھ ہوگی۔ یہ خبر رسول خدا نے پہلے سے دی۔ اسی طرح جو ہے وہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو جو رسول خدا نے خبر دی کہ میرے پانچویں فرزند محمد باقر کو تم درک کرو گے، زیارت کرو گے، تو میرا سلام ان تک پہنچانا، غیبی خبر تھی جو رسول خدا نے دی۔ میں وقت نہیں ہے کہ میں وہ کچھ اور قصے جو اس ضمن میں وہ عرض کروں کہ رسول خدا، یعنی رسول خدا کو یہ علم خداوند عالم نے عنایت کیا ہے، بلکہ بعض روایات میں تعبیر ہے یہ، جناب مرحوم کلینی نے اصول کافی میں ان روایات کو ضبط کیا ہے، لکھا ہے جناب مرحوم کلینی، ہماری وہ معتبر ترین کتابوں میں وہ اصول کافی، کہ علم رسول خدا و اہل بیت، علم ما کان اور ما یکون اور وہو ما کائن،
جو علم گزشتگان و موجودگان اور آئندہ سب کا علم خداوند عالم نے عنایت کی ہے. علم ما کان بھی ہے، ما یکون بھی ہے، وہو کائن بھی ہے. یہ علم عنایت کی ہے خداوند عالم نے. عمیر ابن وہب اور صفوان بن امیہ مکہ میں رسول خدا ہجرت کر کے مدینہ میں آ چکے ہیں. صفوان بن امیہ بیت اللہ میں بیٹھا ہے، پریشان ہے. یہ عمیر ابن وہب آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم پریشان کیوں ہو؟ کہا کہ دیکھا تم نے رسول خدا کے بارے میں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے وہ ہمارے گمراہوں نوجوانوں کو ان کی اصطلاح میں گمراہ کیا ہے، اور مدینہ میں اس نے اپنی ایک حکومت تشکیل دے دی ہے. تو عمیر ابن وہب کہتا ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں قتل کر دوں؟ کہا کہ اس سے بہتر کیا ہے، میں یہی چاہتا ہوں. اس عمیر ابن وہب کا بیٹا مسلمانوں کے پاس وہ قیدی تھا. اس نے کہا، عمیر نے صفوان بن امیہ سے کہا کہ میرے اوپر قرض ہے، تم میرا قرض ادا کرو اور میں مدینہ جاتا ہوں اور میری عدم موجودگی میں میرے بیوی بچوں کے اخراجات کو پورا کرو اور مجھے بیٹے کی دیت بھی دو اور میں جا کے قتل کرتا ہوں. اس نے دیت دی، اس کا قرض ادا کیا، اس کے بیوی بچوں کے اخراجات کو برداشت کیا، اور ایک تلوار جس کو زہر آلود کیا صفوان بن امیہ نے اور عمیر کو دی کہ جاؤ مدینہ. یہ مدینہ آتا ہے، مسجد النبی میں رسول خدا کا پتہ کرتا ہے. رسول خدا مسجد النبی میں ہیں اور اسی طرح اسی جاہلیت کے انداز میں رسول خدا پر سلام کیا اور کہا کہ میرا بیٹا تمہاری قید میں ہے اور میں دیت لے کر آیا ہوں اور میں دیت دیتا ہوں، میرے بیٹے کو آزاد کریں. اور دیت کے بہانے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تاکہ وہ دیت دے جیب میں، تاکہ وہ تلوار نکال کر رسول خدا کو نعوذ باللہ شہید کرے. اتنے میں رسول خدا نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کی آزادی کے لیے آئے ہو تو یہ تلوار کیوں چھپا کے رکھی ہے اور اس تلوار کو زہر کیوں لگایا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے خبر؟ کہا کہ تم نے صفوان بن امیہ کے ساتھ مکہ میں بیت اللہ میں بیٹھ کر کیا یہ پروگرام نہیں بنایا کہ صفوان تمہارے قرض کو بھی ادا کرے اور تمہارے بیوی بچوں کے اخراجات کو بھی دے اور تمہارے بیٹے کی دیت بھی ادا کرے اور تم آ کر مجھے قتل کرو؟ کہ یہ تم نے پروگرام بنا کر نہیں آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ ایسے خبر دے رہے ہیں کہ جیسے آپ ہم دو کے ساتھ تیسرے آپ تھے. رسول خدا وہ علم خداوند عالم نے عنایت کی ہے، آگاہ ہیں. یہ پہلی صفت جو ہے وہ رسول خدا کی شاہدن، خداوند عالم نے رسول خدا کو شاہد بنا کر بھیجا اس امت پر. دوسری صفت مبشرن و نذیرہ، بشارت دینے والے اور ڈرانے والے. کہ البتہ اب وقت نہیں رہا کہ میں وہ عرض کروں کہ تربیت میں کسی بھی امت کی تربیت میں دو اہم عنصر جو ہے وہ لازم ہے، ایک بشارت اور دوسرا وہ نذیر ہونا اور ڈرانا. یہ دو اہم پہلو ہیں، اس لیے کہ انسان کے اندر دو قسم کی اہم خصوصیات ہیں. انسان میں ایک تو یہ ہے کہ وہ منفعت کو جلب کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، جہاں پر اس کا فائدہ ہو، منفعت ہو، اس فائدے کی طرف جاتا ہے. جلب منفعت جسے ہم کہتے ہیں، منفعت کا حاصل کرنا، یہ انسان کے اندر ہے. جہاں پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے وہیں پر انسان جو ہے اس کے پیچھے ہوتا ہے کہ وہاں کہ ایک چیز جو ہے وہ اس کو اچھی، معیاری اور سستی اس کو مل جائے، ایک اچھا مکان وہ اس کے لیے حاصل ہو جائے، اور منافع جو انسان کے ہیں، یہ جلب منفعت. اور دوسری خصوصیت انسان کی یہ ہے وہ دفع ضرر. جہاں پر انسان کو کہیں پر نقصان کا اور ضرر کا خطرہ ہو، انسان وہاں سے فرار کرے گا، دوری اختیار کرے گا. انسان کبھی بھی ایسے جنگل میں قدم نہیں رکھے گا کہ جہاں پر وہ درندے ہوں، اس لیے کہ خوف ہے انسان کو جو ہے وہ ان درندگان سے مرنے کا خوف ہے. لہذا پہلے وہ اپنے آپ کو آمادہ کرے گا، اسلحہ اپنے ساتھ لے گا، پھر جنگل میں قدم رکھے گا تاکہ اس ضرر کو اپنے سے دور کر سکے. اور یہی بشیرن یعنی یہی جلب منفعت، رسول خدا آئے ہیں تاکہ لوگوں کو وہ ان نعمات الہی کی بشارت دیں کہ خداوند عالم نے تمہارے لیے، تم لوگوں کے لیے، مومنین کے لیے کیا کیا نعمات بنا کے رکھی ہیں. بشارت دینے کے لیے رسول خدا آئے ہیں. اور دوسرا نذیرن، تاکہ مومنین کو اور انسانوں کو جو چیزیں ان کے لیے نقصان دہ ہیں وہ انسان کو اس سے دور کریں.
نذیرا۔ یہی دو چیزیں جو انسان کی جبلت میں خداوند عالم نے قرار دی ہیں، رسول خدا کو انہی کے لیے، اسلام انہی کے لیے آیا ہے، لوگوں کو اس سعادت تک پہنچانے کے لیے اور لوگوں کو اس رذالت سے نکالنے کے لیے، اس سے دور کرنے کے لیے، بشیراً و نذیرا۔ یہ دو اہم صفات جو ہیں وہ، البتہ یہ بشارت اور ڈرانا اور بشارت دینا، یہ اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک حد ہے، اور مومن ہمیشہ ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے، دونوں کے درمیان میں۔ لہذا وہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ سے حدیث نہج البلاغہ میں یہ حکمت نمبر 90 فرمایا، الفقیہ کل الفقیہ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ ولم یؤیسہم من روح اللہ ولم یؤمنہم من مکر اللہ۔ فرمایا کہ ایک کامل عالم اور دانا عالم کون ہے؟ فرمایا کہ الفقیہ کل الفقیہ، ایک کامل عالم جو ہے وہ ہے کہ جو لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس نہ کرے اور اس کی طرف سے حاصل ہونے والی آسائش اور راحت سے نا امید نہ کرے۔ ایک تو خدا سے رحمت سے مایوس نہ کرے، اور دوسرا خدا کے عذاب سے بالکل مطمئن بھی نہ کرے، کیونکہ اگر وہ ہمیشہ تشویق ہو، ہمیشہ جو ہے وہ خدا کی نعمات کو بیان کیا جائے اور لوگوں تک پہنچایا جائے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ مغرور ہو جائیں گے اور لوگوں کے اندر وہ خوف خدا کم ہو جائے گا۔ خوف خدا کم ہونے کی صورت میں آرام سے معصیت کا ارتکاب کریں گے۔ لہذا خوف و رجا کے اندر ہونا چاہیے مومن کو، ہاں خوف و رجا کے اندر۔ اور ایک کامل عالم جو ہے وہی ہے کہ جو لوگوں کو نہ تو مایوس کرے اور نہ ہی عذاب الہی سے کاملاً ان کو مطمئن کرے، ان کے درمیان جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور رسول خدا وہ کہ انسان کے اندر وہ خوف اور دونوں جو ہونے چاہیے، اور رسول خدا نے اپنی زندگی میں، اور آپ ملاحظہ کریں یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ کس طرح لے کے چلے ہیں۔ وہ اپنے نوجوانوں کی خدمت میں یہ میں عرض کروں گا، اس واقعے کو آپ ملاحظہ کریں جو رسول خدا کی زندگی میں پیش آیا، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، سورہ تحریم آیت نمبر 6، کہ اے لوگو اپنے آپ کو اپنے کو کنٹرول کریں، اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال رکھیں اور ان کو جہنمی ہونے سے بچائیں، اپنے آپ کو جہنمی ہونے سے بچائیں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنمی ہونے سے بچائیں۔ یہ ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے، یہ ہر انسان کا وظیفہ ہے۔ وہ انشاءاللہ کبھی وہ تفصیلی عرض کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ ہر انسان کا وظیفہ ہے، اور خصوصاً جو ہے وہ گھر کا جو مدیر ہے، وہ گھر کا شوہر مدیر ہے اپنی زوجہ کے لیے، اسی طرح اپنی اولاد کے لیے وہ باپ مدیر ہے، اور اس کا وہ وظیفہ ہے۔ قوا انفسکم، قرآن کی آیت ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آتش جہنم سے بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی آتش جہنم سے بچائیں۔ خوب جب اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اچانک ایک نوجوان اس آیت کی آیت کو سنتا ہے، غش کھا کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام اس جوان کے پاس آتے ہیں اور اپنے دست مبارک اس کے سینے پر رکھتے ہیں، اور کہ دیکھا کہ اس کا سینہ اس طرح دھڑک رہا ہے جیسے گویا اس کا دل سینے سے باہر آنے کو ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے جوان کہو لا الہ الا اللہ۔ اس جوان نے تھوڑی سی حرکت کی اور زبان پر یہ کلمات جاری کیے، تو اس وقت رسول خدا نے اس کو بہشت کی بشارت دی۔ جب اصحاب نے یہ دیکھا تو عرض کہ یا رسول اللہ، ہم تمام میں سے فقط اس جوان کو آپ نے جنت کی بشارت دی ہے، ہم سب کو بشارت نہیں دی جنت کی۔ تو رسول خدا نے فرمایا، سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 14 پڑھی آپ نے، فرمایا ذالک، یہ بشارت کن کے لیے ہے؟ لمن خاف مقامی وخاف وعیدی، فرمایا کہ یہ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو میرے حضور کھڑا ہونے، یعنی قیامت کے دن میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتے ہو، اور میرے وعدے عذاب کو جس کو خوف ہو، جو میرے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے بھی ڈرتا ہو اور میرے عذاب کا بھی جو خوف جس کے دل میں ہو، یہ بہشت کا وعدہ انہی کے لیے ہے۔
خدا کا خوف جو ہے وہ خدا پر ایمان کا نتیجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ خداوند عالم کی معصیت سے جو ہے اور یہ عزیزاً یہ واعظ کی اور لوگوں کو انذار کی ان کی تاثیر ہے، اس کا اثر ہے، لوگوں کو وہ تعزیر کیا جائے، یعنی وہ تنذیر اور ان کو ڈرایا جائے، البتہ ہمیشہ ڈرانا نہ ہو، بشارت بھی ہے دوسری طرف جو ہے وہ۔ اور اب اس واقعے کو ملاحظہ کریں کہ متوکل خبیث کہ جو بنی امیہ کے خلفاء میں اور شاہوں میں سے 10واں شاہد وہ شاہ ہے اور خلیفہ ہے کہ امیر المومنین جس کے بارے میں فرماتے ہیں وَآشِرُهُمْ أَكْفَرُهُمْ، ان کا 10واں سب سے کافر ترین ہے۔ متوکل تھا یہ 10واں۔ متوکل نے رات کو شراب کی محفل سجائی اور نشے میں وہ کاملاً پورے طور پر نشے میں ہے، اور اسی حالت میں امام ہادی کو دربار میں طلب کیا، اور جب امام کو مجبوراً دربار میں لایا گیا تو امام سے کہا کہ آپ اشعار پڑھیں، مست تھا یہ، کہا اشعار پڑھیں۔ امام نے انکار جب کیا، اصرار کیا، اور امام نے مجبور ہوئے کچھ اشعار پڑھنے کے لیے، اور امام نے مجبوراً کچھ اشعار پڑھے، اور جب امام نے اشعار پڑھے تو پوری کی پوری محفل وہ یہ خوشی اور ان کے مطابق خوشی کی محفل گریے میں تبدیل ہو گئی، اور امام نے یہ اشعار پڑھے این الوجوہ التی کانت منعمۃ من دونہا تضرب الاستار والکلل فاصفح القبر عنہم حین سألہم تلک الوجوہ علیہا الدود والتنکل، کہا کہ کہاں ہیں وہ چہرے جو آراستہ تھے اور ان پر پردے اور زیور سے وہ آراستہ تھے، تو قبر نے فصیح زبان میں جواب دیا ان چہروں کو کیڑوں نے کھا لیا اور لوگوں نے ان پر آمد و رفت کرنا شروع کر دی۔ اپنے اشعار یہ پڑھے، پوری محفل گریے میں تبدیل ہو گئی۔ لہذا یہ انذار رسول خدا کی وہ وظیفہ تھا، رسول خدا بشارت دینے کے لیے بھی آئے ہیں اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھی، عذاب الہی سے ڈرانے کے لیے بھی، کہ انشاءاللہ خداوند عالم سے دعا ہے کہ رسول خدا کی جو رسالت تھی اور ہمارے اوپر جو رسالت تھی اس رسالت کو ہم پورا کرنے میں کامیاب ہوں، اور رسول خدا پر اور خدا اور اس کے رسول پر جو ایک ایمان ہے اس ایمان کو خداوند عالم ہمارے اندر محکم اور مضبوط قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمۃ الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین شہید بکربلا، اللہم صل علی علی بن الحسین، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی جعفر بن محمد، اللہم صل علی موسیٰ بن جعفر، اللہم صل علی علی بن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی علی بن محمد، اللہم صل علی الحسن بن علی، اللہم صل علی القائم المہدی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم نفسی بتقوی اللہ۔ عزیزان، خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی ہم سب کو عنایت فرمائے۔ عزیزان، آخری نقطہ آپ عزیزان کی خدمت میں کہ چوتھی صفت جو رسول خدا کی اس آیہ مبارکہ میں سورہ احزاب کی آیہ نمبر 45 اور 46 میں جو خداوند عالم نے بیان فرمائی، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، کہ رسول خدا وہ لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دینے کے لیے مبعوث بے رسالت ہوئے ہیں۔ رسول خدا نے لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دی، حتیٰ کہ اس قدر دعوت میں آپ نے وہ آخری حد تک گئے ہیں کہ جب مکہ میں لوگ آپ کی دعوت پر ایمان نہیں لاتے تھے تو وہ آپ نے اپنی عبادت کو اور زیادہ بڑھا دیا،
پوری رات خدا کی عبادت میں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وہ دعوت دینے میں کوئی کمی رہ گئی ہو اور میرے اندر وہ تقوی اور معنویت میں کچھ کمی نہ رہ جائے کہ لوگ میری دعوت کو قبول کیوں نہیں کرتے۔ تو خداوند عالم کو یہ کہنا پڑا، اے میرے حبیب، کیا آپ اپنے آپ کو اس طرح مشقت اور سختی میں گویا آپ اپنے آپ کو مار دیں گے؟ یہ لوگ اگر آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اپنے پیغام کو پہنچائیں۔ اگر وہ دعوت کو قبول نہیں کرتے، کو قبول نہ کریں۔ رسول خدا کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ایک شخص بھی وہ خدا سے دوری اختیار کرے اور وہ خدا کے عذاب میں مبتلا ہو۔ اور اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مدینہ میں ایک جوان، وہ یہودی جوان کہ جس کو رسول خدا کی البتہ یہ روش تھی کہ جب کوئی قیدی، غیر مسلم کوئی قیدی ہوتا اور اگر وہ پڑھنا لکھنا کوئی ہنر اگر جانتا ہوتا تو آپ اس کی سزا کے طور پر فرماتے کہ تم اتنے مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ تو اس یہودی جوان کو بھی گویا اسی طرح رسول خدا نے فرمایا کہ مسلمانوں کی اتنے لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ۔ اس نے پڑھنے لکھنے کی تعلیم دینا شروع کی اور کچھ مدت تعلیم دینے کے بعد دیکھا کہ وہ نہیں آ رہا۔ رسول خدا نے پوچھا کہ وہ جوان کہاں ہے؟ وہ جوان نہیں آ رہا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ مریض ہے اور بستر مرگ پر ہے۔ آپ نے اصحاب کو لیا اور اس کی عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے اس یہودی کے گھر۔ تو دیکھا کہ وہ جوان بستر موت پر ہے، اس کے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ بھی اس کے قریب ہیں، اور کبھی وہ جوان ہوش میں آتا ہے، کبھی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو رسول گرامی اسلام نے فرمایا کہ اے جوان، تم نے ہماری بہت خدمت کی ہے، مسلمانوں کی خدمت کی ہے، ان کو پڑھنا لکھنا سکھایا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اس خدمت کا وہ صلہ دوں اور میں بھی مقابل میں تمہاری خدمت کروں۔ تو کیا خدمت؟ کہا کہ جوان مسلمان ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ اور یہ توحید، کلمہ توحید اور میری رسالت کی گواہی اپنی زبان پر جاری کرو۔ اس جوان نے جب سنا اور اپنے باپ کی طرف نگاہ کی تو پھر بے ہوش ہوا۔ جب دوبارہ ہوش میں آیا تو اس کے باپ نے اس جوان سے کہا کہ اگر تم مسلمان ہونا چاہو تو میری طرف سے اجازت ہے، میں نہیں روکوں گا، اگر تم چاہو تو مسلمان ہو جاؤ۔ جو ہی باپ نے اجازت دی تو فوراً اس جوان نے وہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمات اپنی زبان پر جاری کیے اور اس دنیا سے رحلت کر گیا۔ رسول خدا نے فوراً کہا اس کے ماں باپ سے کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو اس کے جنازے کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، میں مسلمانوں سے بلاتا ہوں تاکہ اس کی تجہیز و تکفین کی جائے، اس پہ نماز جنازہ پڑھی جائے اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ رسول خدا نے اس جوان کی تجہیز و تکفین کے بعد نماز جنازہ پڑھی، اور جب آپ گھر سے نکلے یہ جملہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی انجا بی الیوم نسمۃ من النار، خدا کی حمد ہے کہ جس نے میرے ذریعے آج ایک انسان کو وہ آتش جہنم سے نجات دی ہے۔ داعیا الی اللہ، خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ عزیزاں، رسول خدا آئے ہیں اس امت کو اور انسانیت کو ہدایت کے لیے، اور وہ اس امت اور انسانیت کو وہ تکامل اور ترقی کے لیے رسول خدا تشریف لائے ہیں۔ اور دوسری آخری نقطہ جو پہلے میں نے عرض کیا، پھر بعض باب تذکر جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ یہ رسول خدا ہمارے اعمال پر شاہد ہیں۔ کہیں ایسا کام نہ کریں کہ رسول خدا ہمارے اعمال کو دیکھ کر شرمندہ ہوں، ایسا عمل انجام نہ دیں کہ جس کو دیکھ کر امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہمارے اعمال کو دیکھ کر وہ غمگین ہوں، شرمندہ، نعوذ باللہ ہم باعث بنیں کہ امام زمان شرمندہ ہو۔ یہ شرمندے کی تعریف اگرچہ اردو میں وہ ناقص تعبیر ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ نہیں ہے، اور یہ روایات میں یہ تعبیرات وارد ہوئی ہیں کہ ایک عمل ایک اور انجام دیتا ہے، اور امام معصوم کو جب بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں مومن نے یہ کام کیا ہے تو امام رضا کا سر جھک جاتا ہے۔ تو عرض کرتے ہیں یا ابن رسول اللہ، یہ عمل تو فلانی نے انجام دیا ہے، آپ کا سر کیوں جھکا ہے؟ فرمایا کہ چونکہ اس کی نسبت ہمارے ساتھ ہے، اس کی نسبت ہمارے ساتھ ہے، کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم رسول خدا کا سر ہمیشہ وہ
فخر سے بلند رکھے اور امام زمان کی خوشحالی کا باعث بنے۔ خدایا بحق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے یار و انصار میں معشور فرما۔ خدایا ہم سب کو، ہماری نسلوں کو تا روز قیامت وہ مخلص ترین شیعیان امیر المومنین میں سے قرار دے۔ خدایا ہم سب کو فاطمیون میں سے معشور فرما۔ خدایا قیامت کے دن ہم سب کو باب الحسین سے وارد بہشت فرما۔ خدایا بحق زہرا مظلومین جہان، وہ غزہ کے مسلمان، فلسطین اور اسی طرح یمن اور کشمیر کے مسلمان جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور خصوصاً وہ غزہ میں مسلمان، خدا ان تمام مظلومین جہان کی مدد فرما، اور ظالمین کو خدایا اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو نیست و نابود فرما۔ خدایا ہم سب کو بھی وہ اسلام اور مسلمین کے وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا بحق زہرا بحق امام زمان وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما۔